روشنیوں کی بہار میں چوکوں اور چھکوں کی برسات۔ قذافی اسٹیڈیم میں چھڑے گی کرکٹ کی عالمی جنگ۔ چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے لیے ٹکٹ کی کھڑکی کھل گئی۔ جنرل سٹینڈز کے ٹکٹ 1 سے 2000 روپے، فرسٹ کلاس انکلوجر کی ٹکٹ 1500 سے 4500 روپے میں دستیاب۔ وی آئی پی انکلوجرز کا ٹکٹ 10 سے 20,000 میں ملے گا۔ قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے چیمپئنز ٹرافی کے بڑے مقابلے۔ چیمپئنز ٹرافی کے گروپ میچز اور پہلے سیمی فائنل کی ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز ہو گیا۔ ٹکٹس کی قیمت 1000 سے 25,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ جنرل اسٹینڈز کے ٹکٹ مختلف میچز میں 1000 سے 2000 پاکستانی روپے رکھی گئی ہے۔ سیمی فائنل میں جنرل انکلوجرز کی ٹکٹ 2500 روپے کی ہوگی۔ فرسٹ کلاس انکلوجرز کی ٹکٹ 1500 سے 4500 روپے میں دستیاب ہیں۔ پریمیم سیٹس مختلف کیٹیگریز میں 3000 سے 7000 روپے میں دستیاب ہوں گی۔ وی آئی پی ٹکٹ 5000 روپے سے 12500 روپے میں دستیاب ہیں۔ وی آئی پی انکلوجرز کی ٹکٹ 8000 سے 18000، گیلری کی ٹکٹس 10000 سے 25000 روپے میں دستیاب ہیں۔ نئے وی آئی پی انکلوجرز کے ٹکٹ 10000 سے 20000 روپے میں دستیاب ہیں۔ دبئی میں انڈیا کے میچوں کے ٹکٹس کے بارے میں جلد آگاہ کیا جائے گا۔ شائقین خود کو رجسٹر کرا لیں۔ فائنل کے ٹکٹس پہلے سیمی فائنل کے اختتام پر دستیاب ہوں گے۔ تمام ٹکٹس رجسٹریشن کے بعد ٹی سی ایس کی فرنچائز سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چیئرمین پی سی بی کے شاندار اقدامات، لاہور کے تاریخی کرکٹ اسٹیڈیم کی نئی لک کے چرچے۔ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے بعد 2 انکلوجرز ری لوکیٹ کر دیے گئے۔ پویلین بلڈنگ کے سامنے انکلوجرز کو ظہیر عباس اور ماجد خان کا نام دے دیا گیا ہے۔ ظہیر عباس اور ماجد خان انکلوجر کو وی آئی پی انکلوجرز کا درجہ حاصل ہے۔ رمیز راجہ اور سعید انور انکلوجر پریمیم اور سرفراز نواز، ایچ کاردار، عبدالقادر، جاوید میاں-داد انکلوجرز کو فرسٹ کلاس کا درجہ مل گیا۔ چیئرمین پی سی بی کی کوششوں سے قذافی اسٹیڈیم دنیا کے دیگر عالمی معیار کے اسٹیڈیمز کی طرح نظر آئے۔ اسٹیڈیمز کو پیشہ ورانہ انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن تکمیل کے قریب ہے۔ پی سی بی ہیڈ کوارٹرز اور پارکنگ کے داخلی راستے پر مین گیٹ نصب کر دیا گیا ہے۔ تمام انکلوجرز میں کرسیاں 2 روز میں لگا دی جائیں گی۔ اسٹیڈیم کی دونوں ایس ایم ڈیز کی ٹیسٹنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ پی سی بی کی مین بلڈنگ پر کلائڈنگ شیٹس کی تنصیب بھی آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے بعد 2 نئے انکلوجرز کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔ انکلوجرز کو ظہیر عباس اور ماجد خان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ ظہیر عباس اور ماجد خان کے نام پر پہلے جنرل انکلوجرز تھے، اب انہیں وی آئی پی انکلوجرز کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل اسکرین کے پیچھے موجود انکلوجرز کی جگہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ رمیز راجہ اور سعید انور انکلوجر کو پریمیم کا درجہ دے دیا گیا۔ سرفراز نواز، ایچ کاردار، عبدالقادر، جاوید میاں-داد انکلوجر کو فرسٹ کلاس کا درجہ دے دیا گیا۔ اسٹیڈیم میں انٹری کے گیٹس کی مرمت کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ اسٹیڈیم کے اطراف میں گرین بیلٹ پر کام ہو رہا ہے۔ پی سی بی حکام بدھ کے روز قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن پر تفصیلی بریفنگ دے گا۔ یاد رہے کہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے 8 فروری کو قذافی اسٹیڈیم ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی میزبانی کرے گا، جبکہ 10 فروری جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے مابین ہونے والا دوسرا میچ بھی قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے یو ایس اے کرکٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات کی، جس میں اتفاق کیا گیا کہ دونوں کرکٹ بورڈ سیریز کروانے کے پروگرام کو حتمی شکل دیں گے۔ محسن نقوی نے امریکہ کے کرکٹ کوچز کو پاکستان میں تربیت دینے کی پیشکش بھی کی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کرکٹ کے فروغ کے بے پناہ مواقع ہیں۔ امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی بھرپور تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی امریکی کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جوناتھن جیکسن سے ملاقات میں پاک امریکہ کرکٹ سیریز اور پاکستان، امریکہ اور کینیڈا کے مابین ٹرائی سیریز پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں پاک امریکہ ویمنز ٹیمز کے درمیان ایک دوسرے کے ملکوں میں سیریز کرانے پر بھی مشاورت کی گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے یو ایس اے کرکٹ کے سی ای او جوناتھن جیکسن کو ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے امریکہ کے کوچز کو پاکستان میں تربیت دینے کی پیشکش بھی کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے یو ایس اے کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ سی ای او امریکی کرکٹ جوناتھن جیکسن نے چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی دعوت پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمان نصیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پی کیک کے خلاف چیرنگ کراس پر پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا احتجاجی مظاہرہ۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچت سمیت سیاسی، سماجی وکلاء اور صحافی برادری نے شرکت کی۔
پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں صدر PFUJ GM جمالی، سیکرٹری جنرل رانا عظیم، صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ میاں شاہد، صدر ایمرا آصف بٹ سمیت سیاسی رہنماؤں اور وکلاء برادری نے شرکت کی۔ احتجاج میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھیچھڑ کا کہنا تھا کہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر صحافیوں سے دوہرا سلوک رکھا جاتا ہے۔ بانی PTI پوری نسل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو میں اس وقت موجودہ حالات کے مطابق، جو موجودہ حالات کا تقاضا ہے، جو موجودہ حالات اس وقت ہمارے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ پیکا ایکٹ میں صحافیوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو ٹریبونل کے بعد سیدھا سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ رہنما تحریک انصاف عالیہ حمزہ کا کہنا ہے کہ جنون اور نظریے کو کبھی بھی قید نہیں کیا جا سکتا۔ پیکا ایکٹ اس لیے لایا گیا کہ میڈیا عوام کی آواز نہ بنے۔ صحافی بھائیوں کے ساتھ، اپنے یوٹیوبر بھائیوں کے ساتھ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ، ہر اس پاکستانی کے ساتھ جو اس ظلم و جبر کا شکار ہے، ہم کھڑے ہیں۔ اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ پیکا ایکٹ صرف اسی لیے لایا گیا ہے کہ آپ میڈیا پر سچ نہ بول سکیں، آپ ٹویٹ نہ کر سکیں، آپ عوام کی آواز نہ بن سکیں۔ سینئر صحافی اور سیکرٹری جنرل PFUJ رانا عظیم کہتے ہیں کہ آج سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اگر پیکا ایکٹ واپس نہ لیا گیا تو 14 فروری کو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے۔ 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اسلام آباد میں پورے پاکستان سے صحافی دھرنا دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنی تعداد میں صحافی کبھی نہیں نکلے۔ مال روڈ پر احتجاج کے بعد پنجاب اسمبلی کے مین گیٹ کے باہر پیکا ایکٹ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ کیمرامین رانا ایاز اور عمر سلیم کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ لیپ ٹاپ اسکیم میں کون کون شامل ہے؟ ابھی تک میرٹ کی منظوری نہیں ہو سکی۔ طلباء کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کا اجرا التوا کا شکار ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے میرٹ کی منظوری کے لیے سمری بھجوائی تھی۔ 40,000 طلباء کو لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ لیپ ٹاپ اسکیم میں کون کون شامل؟ ابھی تک میرٹ کی منظوری نہ ہو سکی۔ میرٹ کی منظوری نہ ہونے سے طلباء کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کا اجرا نہ ہوا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے پنجاب حکومت کو بھیجی گئی لیپ ٹاپ اسکیم کی میرٹ کی سمری تاحال منظور نہ ہوئی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق جیسے ہی منظوری ملے گی، لیپ ٹاپ تقسیم کا شیڈیول جاری کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے جنوری میں 40,000 طلباء کو لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ سولر نیٹ میٹرنگ کی پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ، ایکسپورٹ یونٹس پر 26 روپے فی یونٹ سے بلنگ ہوگی۔ اضافی بلز کی ادائیگی صارفین کو کرنا پڑے گی۔ صارفین کو یونٹس کے بجائے ٹیرف کی بنیاد پر ادائیگی کرنا پڑے گی۔ نیٹ میٹرنگ کو نیٹ بلنگ پر منتقل کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ صارفین کو یونٹس کے بجائے ٹیرف کی بنیاد پر بلوں کی ادائیگی کرنا پڑے گی۔ ٹیرف جو بھی ہو، اضافی بلز صارفین ہی ادا کریں گے۔ وفاقی حکومت نے سولر سسٹم پر نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کی پالیسی میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا۔ نیٹ میٹرنگ کے بجائے نیٹ بلنگ سمیت مختلف تجاویز پر غور شروع کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ صارفین کو امپورٹ اور ایکسپورٹ یونٹس کی بنیاد پر ریٹ مقرر کر کے بلز بھجوائے جائیں گے۔ صارفین کو امپورٹ ہونے والے یونٹس پر نیپرا ٹیرف کے مطابق فی یونٹ قیمت پر بلنگ ہوگی، جبکہ ایکسپورٹ ہونے والے یونٹس پر 26 روپے فی یونٹ کے حساب سے بلنگ ہوگی۔ اس سے قبل نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ پر صارفین کو یونٹ ٹو یونٹ ریلیف دیا جا رہا تھا۔ نیٹ بلنگ کے تحت صارفین کو ہر صورت بلوں کی ادائیگیاں کرنا پڑ جائیں گی۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس 3 ماہ سے بند ہے۔ ڈیڈ لائن کے باوجود تعمیراتی کام تاحال مکمل نہ کیا جا سکا۔ وزیر مواصلات نے سٹی 42 کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈ ایجوکیشن کی تعمیر پر کام تیزی سے کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ لاہور میں بچوں کی واحد لائبریری چلڈرن لائبریری کمپلیکس 3 ماہ سے بند پڑی ہے۔ 3 ماہ گزر جانے کے باوجود تاحال چلڈرن لائبریری کمپلیکس کی تزئین و آرائش کا کام مکمل نہیں ہو سکا۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس کو نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس بنایا جا رہا ہے۔ فروری کے پہلے ہفتے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے چلڈرن لائبریری کا افتتاح کیا جانا ہے۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نے 25 جنوری تک چلڈرن لائبریری کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ ڈیڈ لائن کے باوجود تعمیراتی کام تاحال مکمل نہ کیا جا سکا۔ وزیر مواصلات نے چلڈرن لائبریری کے تعمیراتی کام بارے سٹی 42 کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈ ہٹ ایجوکیشن کی تعمیر پر کام تیزی سے جاری۔ وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کا کہنا ہے کہ منصوبے کو رواں سال ماہ مارچ تک مکمل کر دیا جائے گا۔
पंजाब में 5 लाख से ज्यादा गाड़ी मालिकान टोकन टैक्स नादहिंदा निकले। एक्साइज का टोकन टैक्स नादहिंदान के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आ गया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके सिस्टम में ब्लॉक करने की हदायत है। जाली, फैंसी और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्शन भी तेज। रवामा 1,12,000 से ज्यादा चालान हुए। पंजाब में 5 लाख से ज्यादा गाड़ी मालिकान टोकन टैक्स नादहिंदा निकले। अब टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियां रोड पर चलाना मुश्किल हो गई। एक्साइज का टोकन टैक्स नादहिंदान के खिलाफ बड़ा फैसला। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके सिस्टम में ब्लॉक की जाएगी। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा के मुताबिक गाड़ी मालिकान आगाही के बावजूद टोकन अदा नहीं कर रहे बड़े डिफाल्टर्स की गाड़ियां बंद की जाएंगी। 1 साल के डिफाल्टर्स के चालान किए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में 13 लाख के करीब गाड़ी मालिकान सालाना टोकन टैक्स अदा करते हैं। 8 लाख से ज्यादा गाड़ी मालिकान ने टोकन टैक्स अदा किया। 5 लाख से ज्यादा का टैक्स वाजिबुल अदा है। 3 अरब के करीब टोकन टैक्स की वसूली की जाना बाकी है। बैंकों और लीजिंग कंपनीज के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियों के टोकन टैक्स वसूली के लिए फौरी राबिता किया जाएगा। डीजी एक्साइज ने पंजाब भर में नाकाबंदी करके टैक्स वसूली का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब जाली, फैंसी और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्शन भी तेज हो गया। रवामा 1,12,000 से ज्यादा चालान हुए। प्राइमरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ 70 करोड़ के नादहिंदा निकले। दोनों महकमों ने जून के बाद टीसीएस को वाजिबात अदा न किए। टीसीएस ने सेंट्रल वेयर हाउस से अद्वियात मुहैया करना रोक दी। महकमा प्राइमरी हेल्थ, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ वाजिबात अदायगी में ताहाल नाकाम है। महकमा प्राइमरी हेल्थ और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ टीसीएस के 70 करोड़ के नादहिंदा। टीसीएस ने सेंट्रल वेयर हाउस से अद्वियात की फ्राहमी रोक दी। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत का बहरान पैदा होने का खतरा लाहक हो गया। सेहत के दोनों महकमों की जानिब से मुल्तान रोड पर वसीओ अरीज वेयर हाउस और मेडिसिन डिपो कायम किया गया है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस के पास है। टीसीएस की जानिब से ही मेन स्टोर से अद्वियात सरकारी और टीचिंग अस्पतालों को सप्लाई की जा रही है। गुज़श्ता 7 माह से सेहत के दोनों महकमों ने टीसीएस को पैसे अदा नहीं किए। बकाया जात वाजिबुल अदा होने पर टीसीएस ने सर्विसेज बंद कर दी। टीसीएस की जानिब से टीचिंग और सरकारी अस्पतालों के लिए अद्वियात की स्टोरेज और सप्लाई रोक दी गई है। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों के अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेशन कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। परवेज इलाही पेश न हुए, हाजिरी माफी की दरखास्त दे दी। एडिशनल सेशन जज सुलेमान गुम्मन ने दीगर मुल्जमान की हाजिरी तक केस इंतजार में रख दिया। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में चालान पेश कर रखा है। 9 मई जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमा। पीटीआई कारकुनान राहिला कौसर और अवैस रजा की जमानत खारिज। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर अबूरी जमानत खारिज की। अदालत ने दीगर मुल्जमान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी। सरफ अदालत में केस मुकर्ररा वक्त पर दायर क्यों न किया। जज मोहम्मद अली ने नायाब बीच एंड एग्रो शॉप मुल्तान चुंगी के खिलाफ दावा खारिज कर दिया। दरखास्त गुजार अली अब्बास ने बीज नाकस क्वालिटी के देने पर ताखीर से दावा दायर किया था। कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हवाले से खुसूसी इजलास। सदारत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने की। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पंजाब में बेघर शहरियों को मुफ्त प्लॉट देने की स्कीम का जायजा भी लिया और सिफारिशात तजावीज़ पर गौर किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुबह भर में 3 और 5 मरले की सरकारी हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा लेने की हिदायत जारी कर दी है। इजलास में आवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है। इजलास में बताया गया है कि पंजाब के 22 अजला में 35 सरकारी हाउसिंग स्कीमों में 2807 प्लाटों की डेवलपमेंट का काम मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई वज़ीर ने अवामी नुमाइंदों की सिफारिशात को तरजीही बुनियादों पर तरक्याती मनसूबों का हिस्सा बनाने की हदायत कर दी। मेंबर कौमी असम्बली शाहिद उस्मान इब्राहिम, इमरान सूबाई असम्बली खुरम शेख सादविर और इरफान बशीर भी इजलास में मौजूद थे। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन बाय वज़ीर आला और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन को गुजरांवाला डिवीजन के तरक्याती मनसूबों बारे आगाह किया गया और अमनो अमान और शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफे बारे तजावीज़ दी गई। बिलाल यासीन ने कहा कि तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील से शहरियों की ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी।